السلام علیکم۔ پرسرار واقعات کے سبھی سننے والوں کو خوش آمدید۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے، اور دسمبر کی ان سرد راتوں میں میرے چینل کی سبھی خوفناک کہانیوں کو بے حد پسند کرتے ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے بہت ہی بھیانک اور پرسرار واقعات لائی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ سلسلہ شروع کرتے ہیں آج کے پرسرار واقعات کا۔ آج کے جو پہلے پرسرار واقعات ہیں وہ میرے ساتھ ارشد شیئر کر رہے ہیں۔ ارشد کہتے ہیں، آج آپ کے ساتھ اپنی زندگی میں پیش آنے والے بہت ہی زیادہ پرسرار واقعات شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میرا تعلق ڈی جی خان سے ہے۔ آج سے تقریباً 15-16 سال پرانی بات ہے۔ مجھے نوکری کی سخت تلاش تھی۔ میرا ایک دوست تھا، تو وہ ایک بہت بڑے کوئی صاحب تھے، ان کے بنگلے میں کام کرتا تھا۔ وہ وہاں پر کک تھا۔ اس نے میری بھی وہاں پر بات کی تو مجھے انہوں نے وہاں پر گھر کا ڈرائیور رکھ لیا۔ مجھے ڈرائیونگ بھی آتی تھی، میرا لائسنس بھی بنا ہوا تھا، لیکن ابھی میں نے گاڑی وغیرہ نہیں لی تھی، کیونکہ میں نے ڈرائیونگ سیکھی تھی باہر جانے کے لیے، آؤٹ آف کنٹری جا کر ڈرائیوری کرنے کے لیے، لیکن کسی مشکل کی وجہ سے میں بھی باہر نہیں جا سکا تھا۔ تو اس نے مجھے کہا کہ جب تک تم پاکستان میں ہو یہاں پر تم کوئی نوکری کر لو۔ میں نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے، مجھے نوکری کی ضرورت بھی تھی۔ اس نے مجھے مزید یہ بھی کہا کہ صاحب بہت اچھے ہیں، وہ باہر جانے میں بھی تمہاری ہیلپ کریں گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں نوکری کر لوں گا۔ مجھے اس نے ایڈریس دے دیا اور میں اس بنگلے پر چلا گیا۔ وہاں پر بہت بڑے بڑے اور بھی ایسے بنگلے تھے۔ وہاں پر جب میں گیا تو وہ کافی زیادہ فاصلے پر تھے، درمیان میں کافی زیادہ جگہ خالی بھی تھی۔ میں نے وہ علاقہ پہلی بار ہی دیکھا تھا، کبھی میں اس طرف نہیں آیا تھا۔ ہم لوگوں کے علاقے سے، شہر سے بڑی ہٹ کے وہ جگہ تھی، کہتے ہیں کہ کسی جاگیردار کی وہ جگہ تھی۔ خیر میں بھی چلا گیا، وہاں پر میں گیا، تقریباً 2-3 گھنٹے انتظار کرنا پڑا۔ پھر وہ صاحب وہاں پر آئے، انہوں نے میرا کچھ انٹرویو لیا اور مجھے کہا کہ ایک دفعہ میں پہلے تمہاری ڈرائیونگ چیک کروں گا اور پھر تمہیں ڈرائیور رکھوں گا۔ وہ مجھے اپنے ساتھ باہر لے گئے، میں نے ہی ڈرائیونگ کی۔ میں نے جب وہ علاقہ دیکھا میں بہت حیران ہوا۔ وہ علاقہ بہت سنسان تھا۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ ان لوگوں نے آبادی اور شہر سے دور اتنا خوبصورت بنگلہ کیوں بنایا ہے۔ میری حیرت کی کوئی حد نہیں تھی کہ وہاں پر جیسے ہی ان کا بنگلہ ختم ہوا، اس سے آگے بالکل سنسان جگہ، درخت ویرانے تھے، پھر اس کے آگے ایک بہت بڑا قبرستان بھی تھا۔ میں تو دیکھ کر گھبرا گیا ایک دفعہ۔ خیر مجھے نوکری چاہیے تھی، ہم نے تو ادھر ہی رہنا تھا، ہم نے کون سا باہر آنا تھا اس طرف۔ انہیں میری ڈرائیونگ پسند آئی، انہوں نے کہا کہ تمہیں گھر کا ڈرائیور رکھ رہا ہوں، جب بھی گھر والوں نے، میری فیملی نے کہیں آنا جانا ہوگا تو تم انہیں لے کر جایا کرو گے، تم نے ہر وقت گھر پر ہی رہنا ہے، جب بھی انہوں نے کہیں جانا ہوگا تب بھی تم ان کے ساتھ جاؤ گے، اور تمہیں ہفتے میں ایک چھٹی بھی دی جائے گی۔ میں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے، میں چلا گیا ان کے ساتھ۔ آج سے ہی میری ڈیوٹی شروع ہو گئی۔ دوپہر کا کھانا بھی مجھے وہیں پر مل گیا، کافی اچھے لوگ تھے وہاں پر۔ جو ہی مغرب کا ٹائم ہوا تو مجھے جو وہاں کی صاحب کی جو وائف تھی، جو بیگم صاحبہ تھی، انہوں نے مجھے بلایا اور کہا کہ بچی کو لے کر ذرا باہر جانا ہے۔ ان کی بیٹی کچھ بیمار تھی، پتہ چلا تھا، ان کو کہیں انہوں نے دم کروانے لے کر جانا تھا۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں لے جاتا ہوں۔ میں نے گاڑی نکالی، وہ لوگ گاڑی میں آ کر بیٹھے۔ ان کی جو بیٹی تھی اس کو دیکھ کر میں ڈر گیا۔ اس کی اتنی عجیب حالت تھی، وہ اتنی عجیب و غریب طرح سے آوازیں نکال رہی تھی، بکھرے ہوئے بال تھے، ان لوگوں نے اس کے ہاتھ باندھے ہوئے تھے، بہت خوفناک اس کا حلیہ بنا ہوا تھا۔ میں تھوڑا سا ڈر گیا، گاڑی میں بٹھایا اور مجھے کہا کہ قبرستان والے راستے پر چلو، اس سے آگے ایک دربار ہے، وہاں جانا ہے۔ مغرب کے بعد کا ٹائم، ہم لوگ قبرستان کے پاس سے گزرے۔ جیسے ہی قبرستان کے پاس سے گزرے،
اس لڑکی نے تو شور مچا دیا، چیخیں مارنے لگ گئی، اتنی بھاری آواز میں اس نے رونا شروع کر دیا، اور وہ بار بار یہ کہتی تھی کہ مجھے قبرستان کے اندر جانا ہے۔ اب اس کی جو والدہ تھی، جو بیگم صاحبہ تھی، وہ اس کا چہرہ بار بار قبرستان کی طرف دیکھنے سے ہٹا رہی تھی، لیکن وہ بار بار کہہ رہی تھی مجھے اندر جانا ہے، وہ مجھے بلا رہی ہے۔ انہوں نے کہا یہاں سے گاڑی ذرا تیز چلاؤ۔ میں نے اور تیز گاڑی چلائی، لیکن وہ راستہ بہت خراب تھا، کچا راستہ تھا اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار بھی تھا۔ خیر قبرستان جو ہی ختم ہوا، وہ لڑکی تو جیسے نیم بے ہوش ہو گئی۔ وہاں پر کچھ آگے گئے تو ایک آستانہ سا تھا، دربار سا تھا، وہاں پر رکے تو وہ لوگ ان کے انتظار میں ہی تھے۔ ان کی کچھ عورتیں اور مرد آ گئے، بڑی مشکل سے انہوں نے ان کی بیٹی کو باہر نکالا، اندر لے کر گئے۔ مجھے انہوں نے گاڑی میں ہی رکنے کا کہا، میں گاڑی میں رک گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد بہت چیخو پکار شروع ہو گئے، جیسے وہ لڑکی چلا رہی تھی اور چیخ رہی تھی۔ تقریباً آدھا پونا گھنٹہ ان لوگوں کو وہاں پر لگا۔ جب وہ لوگ واپس آ رہے تھے تو وہ لڑکی بالکل خاموش تھی۔ ان لوگوں نے اس کے سر پر دوپٹہ وغیرہ دیا ہوا تھا۔ پہلے جب وہ لائے تھے تب وہ بہت زیادہ غصے میں تھی اور بہت بری حالت تھی، لیکن اب وہ بالکل کنٹرول میں تھی، تھوڑی سی ڈری ڈری بھی تھی۔ جیسے وہ لوگ گاڑی میں بیٹھے، ان لوگوں نے مجھے کہا کہ چلو اب قبرستان کے پاس گاڑی روکنی ہے، اور یہ جو ایک بلیک کلر کا بیگ دیکھ رہے ہو یہ تم نے قبرستان میں رکھ کے آنا ہے۔ میری تو جان ہی نکل گئی، مجھے تو ڈر ہی بہت لگتا تھا۔ میں تو دن کے ٹائم بھی ایسی جگہوں پر نہیں جاتا تھا، میری ڈیوٹی کا پہلا دن تھا، مجھے جانا پڑ گیا۔ مجھے نہیں پتا تھا میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، مجبور تھا ان کے ساتھ گاڑی چلا کر جو ہی قبرستان کے پاس پہنچا، انہوں نے مجھے وہ بیگ دے دیا۔ اس لڑکی کی تو حالت ایسی تھی جیسے اسے سکتا ہوا ہے، اوپر تو دیکھتی نہیں تھی، اس کا سر نیچے ہی تھا۔ انہوں نے مجھے وہ بیگ دیا، وہ بیگ لے کر میں گاڑی سے نکلا۔ ایسے کرسی پڑھتا پڑھتا میں قبرستان کے اندر چلا گیا۔ جیسے میں نے وہ بیگ وہاں پر، انہوں نے کہا تھا کہ بہت زور سے ایک کونے کی طرف پھینکنا ہے۔ جو ہی میں نے کونے کی طرف پھینکا، میں نے باقاعدہ وہاں پر ایک عورت کو کھڑے دیکھا۔ وہ عورت بہت زیادہ بھیانک تھی، اس کا بہت زیادہ لمبا چہرہ تھا، بہت زیادہ بھیانک کالا سیاہ رنگ اور بالکل چھوٹا سا قد۔ اس کا چہرہ اس کے پیٹ تک آ رہا تھا۔ اس نے جیسے میں نے وہ بیگ پھینکا، جیسے وہ جھپٹ کر اس کے اوپر آئی، میری چیخ نکل گئی۔ میں الٹے پاؤں پیچھے بھاگا، ڈرا ہوا۔ میں جیسی گاڑی میں آیا، میری حالت ایسی تھی جیسے میں گھبرایا ہوا تھا۔ وہ جو بیگم صاحبہ تھی کہنے لگی کیا ہوا ہے تمہیں، تم نے کیا دیکھا؟ میں نے کہا کہ نہیں کچھ نہیں۔ وہاں پر ایک عجیب و غریب عورت تھی، انہوں نے کہا یہاں سے جلدی نکلو۔ گاڑی لے کر نکلے، میرا تو سر جیسے کسی چیز نے پکڑ لیا، بہت بھاری میرا سر ہو گیا، کندھے بہت بھاری ہو گیا، آنکھیں سرخ ہو گئی۔ میں نے کہا کہ میری تو طبیعت بہت سا خراب ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ تم جلدی گھر لے کر پہنچو ہمیں۔ پتہ نہیں میں نے کیسے گاڑی چلائی اور ہم لوگ گھر پہنچے۔ گھر آتے ساتھ مجھے تو وامٹنگ شروع ہو گئی، اتنی وامٹنگ آئی، میں نے بہت مشکل گاڑی کھڑی کی اور میں بھاگ گیا باہر کی طرف۔ 3-4 مجھے وامٹنگ آئی، میری حالت ایسی تھی جیسے مجھے کچھ ہو جائے گا، شدید بخار، کندھے بھاری، سر بھاری، سر چکرا رہا تھا۔ انہوں نے مجھے پانی وغیرہ پلایا۔ میں نے کہا کہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، وہ بڑا ڈر بھی گئی۔ انہوں نے اسی ٹائم ان کے وہ جو صاحب تھے وہ بھی گھر پہ تھے، ان کو بتایا کہ اس کے اوپر جو مخلوق تھی اس کا آج اتارا کیا گیا تھا۔ انہوں نے ہمیں منع کیا تھا قبرستان کی طرف نہیں جانا۔ میں نے ڈرائیور کے ہاتھ وہ بیگ قبرستان میں پھینک دیا، اس سے وہ چیز وہاں پر نظر آ گئی، لگتا ہے اس پر بھی اثر ہو گیا ہے۔ بس یہ بات سننے کی دیر تھی۔ میں نے کہا کہ میں نے گھر جانا ہے، میں نے یہاں پر کام نہیں کرنا۔ انہوں نے مجھے بہت روکا، پیسے بھی دینے چاہے، میں نہیں رکا۔ ان کے اپنے ایک اور ڈرائیور کے ہاتھ انہوں نے مجھے اپنے گھر بھجوا دیا۔ جیسے میں اپنے گھر آیا، میری حالت ایسی تھی جیسے میرا جسم، میرا دماغ، میرا دل کسی چیز نے پکڑ لیا ہے۔ میں روئے جا رہا تھا، اتنا بڑا ہو کر میں رو رہا تھا، چلا رہا تھا۔ میرے گھر والے بھی ڈر گئے، میرے والدین کہ اس کو کیا ہو گیا ہے۔ 3 دن تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا میں کہاں پر ہوں اور کہاں پر نہیں، نہ میں کچھ کھا سکتا تھا نہ پی سکتا تھا، مجھے بخار تھا، وامٹنگ، کوئی پانی میں اندر جاتا تھا تو وامٹنگ۔ ڈاکٹر چیک کرتے تھے اور کہتے تھے اس کو کچھ بھی نہیں ہے، نہ کوئی بیماری ہے، نہ کوئی اسٹمک کا ایشو ہے، نہ ہی کوئی
ایسا پرابلم ہے کہ جس سے وامٹنگ ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ میں نے کہا کہ مجھے کسی عامل کے پاس لے کر جائیں، کیونکہ مجھے رات کے وقت کمرے سے عجیب و غریب آوازیں بھی آتی تھی۔ وہ لوگ مجھے ایک عامل کے پاس لے کر گئے۔ ان عامل نے جب پڑھائی کی، انہوں نے کہا اس کے اوپر ایک چڑیل کا سایہ ہو چکا ہے، یہ تو باقاعدہ کسی اور کی چیز اس پر آئی ہے۔ میں نے انہیں سارا ماجرا بتایا کہ میں نوکری کرنے گیا تھا، ان لوگوں نے میرے ساتھ یہ کام کیا ہے۔ انہوں نے کہا بڑی سخت مخلوق ہے جو اس لڑکی سے اتار کر اس پر پھینک دی گئی ہے، جس نے بھی وہ بیگ پھینکنے جانا تھا اس کے اوپر اس نے حاوی ہونا ہی ہونا تھا، اور وہ چیز وہاں پر پہلے سے ہی موجود تھی۔ میرا علاج شروع ہو گیا، میرے بڑے برے حال ہو گئے، دن بدن کمزور ہوتا گیا، چل پھر نہیں سکتا تھا، اتنا کمزور ہو گیا، کچھ کھا پی نہیں سکتا تھا۔ جب دم کروا کے آتا تھا، تعویذ گلے میں ہوتا تھا تو کچھ کھا پی لیتا تھا، اور اگر تعویذ گلے میں پہنتا تھا تو سو نہیں سکتا تھا۔ خوفناک خواب آتے تھے، ڈراؤنے خواب میں وہی قبرستان، وہی مخلوق نظر آتی تھی۔ جب جاگ جاتا تھا تو ایسے لگتا تھا جیسے میرے کمرے میں بھی کوئی چل پھر رہا ہے۔ میں نے بہت ٹف ٹائم دیکھا، اسی ماجرے میں 1 ماہ گزر گیا۔ میرے گھر والوں کو لگا کہ شاید میں زندہ نہیں بچوں گا، کیونکہ میں اس حد تک کمزور ہو چکا تھا۔ ہم لوگ بہت زیادہ اسٹرانگ نہیں تھے، اس لیے ہم لوگ ان سے لڑائی نہیں کر سکتے تھے۔ میرے ابو بہت زیادہ پریشان رہتے تھے، آس پاس لوگوں کو بھی پتہ لگ گیا، رشتہ داروں کو بھی پتہ لگ گیا۔ ایک اور عامل کا پتہ چلا، وہ عامل وہی تھے جہاں پر وہ اس لڑکی کو لے کر گئے تھے۔ مجھے تو نہیں پتا تھا کہ وہی عامل ہے۔ یہ لوگ جب مجھے لے کر گئے، اب یہ لوگ اس سائڈ سے نہیں گئے تھے جس طرف وہ قبرستان تھا، یہ لوگ دوسرے راستے کی طرف سے گئے تھے۔ وہاں پر گئے، میں نے تو وہ جگہ دیکھی ہوئی تھی، وہاں پر میں گیا۔ اس عامل نے کہا کہ یہ تو وہی مخلوق ہے جو اس لڑکی سے اتاری تھی، اس پر کیسے آ گئی؟ میں نے انہیں ساری بات بتائی۔ انہوں نے کہا کہ میں نے انہیں منع بھی کیا تھا کہ کسی کو اور کو نہیں بھیجنا، یہ لڑکی خود وہاں پر جا کر پھینک کر آئے گی تو مخلوق کسی پر نہیں آئے گی، لیکن ان لوگوں نے غلطی کی، ان لوگوں نے تمہیں بھیج دیا تاکہ وہ چیز ان کی بیٹی کے پیچھے واپس نہ آ جائے۔ ان عامل نے کہا کہ اللہ خیر کرے گا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، 3 دن کا عمل ہے، 3 دن میں عمل کروں گا، اسی قبرستان میں جا کے اسی کونے میں تم نے دوبارہ چیز پھینکنی ہے، وہ چیز تم سے پیچھے ہٹ جائے گی۔ تم لوگوں نے مجھے 3 بکرے کے سر لا کر دینے ہیں جن پر میں عمل کروں گا، اس کے بعد 3 دن کے بعد یہ لڑکا ٹھیک ہو جائے گا، لیکن 3 دن بہت مشکل ہوں گے۔ 3 دن وہ مخلوق اس کو تنگ کرے گی۔ یہ حفاظت کا تعویذ گلے میں پہن لو تاکہ وہ تمہارے اوپر جان لیوا حملہ نہ کر سکے۔ وہ تعویذ میں نے گلے میں پہن لیا، دم کیا تو میری کچھ حالت ٹھیک ہوئی، کچھ میں نارمل ہوا، مجھے واپس لے کر آئے گھر۔ اس دن میں نے 1 ماہ کے بعد کھانا کھایا، مجھے احساس ہوا کہ میرے اندر کچھ جا رہا ہے۔ اس رات کی بات ہے، مجھے عجیب و غریب رونے کی، چیخنے کی آوازیں آ رہی تھی اپنے آس پاس سے۔ جیسے میری آنکھ کھلی تو مجھے لگا میرے کمرے کے کونے میں کوئی عورت بیٹھ کر رو رہی ہے۔ وہی عورت تھی، وہ میرے قریب تو نہیں آ سکتی تھی، میرے پاس تعویذ تھا، لیکن مجھے ڈرا رہی تھی میں تعویذ اتار دوں۔ جیسے میں نے اسے دیکھا میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی، کیونکہ مجھے پتا تھا مجھے اس مخلوق سے لڑنا ہے۔ 3 دن اس نے یہی کام کیا، میرے کمرے کے کونے میں بیٹھ کے روتی تھی تاکہ میں ڈر جاؤں، تعویذ گلے سے اتار دوں، کیونکہ جب میں سونے کی کوشش کرتا تھا میرے کانوں میں آواز آتی تھی تعویذ گلے سے اتار دو ورنہ میں تمہیں نقصان دے دوں گی۔ ان عامل نے کہا تھا کچھ بھی ہو جائے، تمہیں یہ بھی لگے کہ تمہارے اوپر کوئی چیز آ بھی گئی ہے، تم نے تعویذ نہیں اتارنا۔ 3 دن میں نے بڑی مشکل سے گزارے، 3 دن گزر گئے۔ اس کے بعد ہم لوگ واپس ان کے پاس گئے، انہوں نے یہ عمل کر کے دیا۔ وہ 3 بکرے کے سر تھے جن میں پتہ نہیں انہوں نے کیا کچھ لگایا تھا، کالے بکرے کے سر تھے، وہ مجھے اتنے بھاری لگ رہے تھے کہ میرے سے وہ ایک بیگ نہیں اٹھایا جا رہا تھا، اتنا ویک ہو چکا تھا۔ میرے والد صاحب، میرے بھائی، میرے کزن سب ساتھ تھے، سہارا لے کر ان کے سہارے کے ساتھ میں اس قبرستان کے دروازے تک گیا۔ مجھے وہی رات، خوفناک رات یاد آ گئی جب میں نے وہ مخلوق وہاں پر دیکھی تھی۔ انہوں نے مجھے کہا کہ جتنی زور سے، جتنی طاقت سے تم یہ بیگ پھینکو گے اتنی جلدی وہ مخلوق تمہاری جان چھوڑ دے گی، اسی کونے میں پھینکنا جہاں تم نے دیکھا تھا۔ میں ہمت کر کے اندر گیا، اللہ کی طرف سے میرے اندر کوئی طاقت آ گئی، میں نے بہت زور سے وہ بیگ جو تھا اندر پھینک دیا اس کونے کی طرف۔ مجھے کچھ بھی نظر نہیں آیا، میں وہیں سے پلٹ کر واپس باہر بھاگ آیا۔
تھوڑا سا بھاگا، وہیں گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ یہ لوگ ڈر گئے، اٹھا کر مجھے بڑی مشکل سے گاڑی میں ڈالا، عامل کے پاس واپس لے گئے کہ یہ بے ہوش ہو گیا۔ انہوں نے پڑھائی کی، دم کیا، انہوں نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے یہ بچ گیا ہے، وہ چیز اس کے سامنے نہیں آ سکی، اس کے گلے کی تعویذ نے اس کو بچا لیا ہے۔ 3 دن اس نے بہت لڑائی کی ہے، وہی 3 دن سخت تھے جو وہ اس پر حاوی ہو کر اس کو جانے نقصان بھی دے دیتی۔ اب یہ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن آپ لوگوں کو مسلسل 7 جمعرات آ کر دم کروانا ہوگا، پھر یہ مکمل ٹھیک ہوگا۔ پھر 7 جمعرات لگاتار میں نے جا کر دم کروایا۔ پھر انہوں نے مجھے حفاظت بتائی کہ تقریباً 6-7 ماہ قبرستان کی طرف نہیں جانا، ذرا اپنی حفاظت کرنا۔ پھر میں نے ایسے کیا، تب جا کر میں ٹھیک ہوا۔ پتہ نہیں لوگ کیسے ایسے کر لیتے ہیں کہ اپنی اوپر سے اتاری ہوئی چیزیں لوگوں پر کیسے پھینک دیتے ہیں۔ میری جگہ کوئی اور ہوتا تو پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا ہو جاتا۔ میرے ساتھ میرے ماں باپ کی دعائیں تھیں، اللہ کا کرم تھا جو میں بچ گیا۔ کبھی بھی آپ کسی کے ایسے کام میں مت آئیں، چاہے آپ مجبور ہیں، چاہے آپ کسی کے ملازم ہیں، کسی کے ہاں کام کرتے ہیں، آپ وہ نوکری چھوڑ دیں لیکن اپنی زندگی برباد نہ کریں۔ کوئی آپ کو کہے کہ قبرستان میں جا کے ہماری جگہ پر یہ عمل کر رہے ہیں، یا یہ کر رہے ہیں، یا وہ کر رہے ہیں، تو کبھی مت کریے گا، کیونکہ زندگی سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوتا۔ یہ میری زندگی کے ایسے واقعات ہیں جو آپ لوگوں کے لیے ایک سبق بھی ہیں۔ بہت شکریہ ارشد آپ کا، اس سے یہ بات بالکل ٹھیک ہے، کسی کا کچھ بھی نہیں جاتا، لوگ اپنا آپ بچانے کے لیے کسی کو بھی نقصان دے سکتے ہیں، کسی بھی معصوم یا بے قصور کو۔ تو اللہ سے رحم مانگنا چاہیے، اللہ آپ سب کو، ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ایسے لوگوں کے شر سے ہمیشہ محفوظ رکھے۔ یہ تھی آج کے پرسرار واقعات کی ایک ایپیسوڈ۔ آپ لوگوں کو کیسی لگی ضرور بتائیے گا۔ آپ لوگ بھی اپنی زندگی کے پرسرار واقعات شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nushinmir57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی اسٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے، میری فیملی، میرے پورے پاکستان کو یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار لسننگ مائی اسٹوریز، اسٹے ٹیون، اللہ حافظ۔